ایک دن میں بہت غصے سے گھر سے نکلا۔ اتنا غصہ تھا کہ غلطی سے اپنے بابا کے جوتے پہن کے نکل آیا۔ میرے دماغ میں یہی تھا کہ بس آج گھر چھوڑ دوں گا، بہت ہو گیا۔ جب موٹر سائیکل نہیں دلوا سکتے تو انجینئر بننے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آج تو میں بابا کا پرس بھی نکال لایا ہوں، کسی کو ہاتھ بھی نہیں نہ لگانے دیتے نا۔ حساب کی ڈائری جو رکھی ہوگی، آج دیکھتا ہوں کہاں کہاں چھپا کے خرچ کرتے ہیں جو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ یہ سب سوچتے ہوئے جب میں عام راستے سے سڑک پر آیا تو میرے پاؤں میں کچھ چبھنے لگا۔ پاؤں جوتے سے نکال کر دیکھا تو پاؤں زخمی ہو چکا تھا، خون بھی آ رہا تھا۔ جوتے میں کیل تھا جس نے پاؤں زخمی کر دیا تھا، لیکن میرا غصہ بہت تھا، اس لیے گھر تو جانا نہیں تھا۔ میں چلتا رہا۔ تھوڑی دیر میں مجھے پیروں میں کچھ گیلا گیلا لگا۔ دیکھا تو سڑک پر پانی تھا اور میرے جوتے گیلے ہو چکے تھے کیونکہ ان کی تلیاں پھٹ چکی تھیں۔ خیر، جیسے تیسے کر کے میں بس سٹاپ تک پہنچا۔ پتہ لگا کہ بس 1 گھنٹے تک آئے گی۔ میں انتظار کرنے لگا اور بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کیوں نہ بابا کے پرس کی تلاشی لی جائے۔ پرس میں کافی پرچیاں تھیں۔ میں نے ایک پرچی کھولی تو اس پر لکھا تھا لیپ ٹاپ کے 20,000 کی 6 قسطیں باقی ہیں۔ لیپ ٹاپ تو تھا میرے پاس۔ خیر، میں نے ایک اور پرچی کھولی۔ وہ ان کے آفس کا کوئی شوق ڈے کا کوئی فارم تھا جس پر بابا نے لکھا تھا کہ ان کو اچھے جوتے پہننے کا شوق ہے۔ او ہو، اچھے جوتے۔ خیر، میں نے پھر ان کے جوتے دیکھے جن کا کیل نکلا ہوا تھا اور وہ پھٹے ہوئے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے کئی ماہ سے ہر پہلی کو ماں بابا کو کہتی تھی کہ نئے جوتے لے لو، اور بابا کہتے تھے ابھی تو 6 ماہ اور چلیں گے آرام سے۔ مجھے اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ جو 6 ماہ آرام سے چلنا تھا وہ بابا کے جوتے نہیں بلکہ میرے لیپ ٹاپ کی قسطیں تھیں۔ پھر میں نے اگلی پرچی کھولی تو وہ اشتہار تھا، لکھا تھا پرانا سکوٹر دو اور نیا موٹر سائیکل لے جاؤ۔ یہ پڑھتے ہی میرا دل رو پڑا۔ میں بھاگا گھر کی طرف، لیکن گھر میں نہ تو بابا ملے نہ ہی سکوٹر۔ شاید میں جانتا تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ میں بھاگتا ہوا ایجنسی گیا جہاں کا اشتہار تھا۔ بابا اپنا سکوٹر دے رہے تھے میرے موٹر سائیکل لینے کے لیے۔ میں نے بابا کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے روتے بابا سے معافی مانگی اور کہا کہ نہیں چاہیے مجھے موٹر سائیکل، بس آپ نئے جوتے لے لیں بابا۔ آپ کا بیٹا اپنے بل پر آپ کے خواب پورے کرے گا۔ آپ مجھے معاف کر دیں بابا، میں نے آپ کو بہت ستایا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں نا بابا۔ بابا نے مجھے گلے لگا لیا اور وہ بھی رو رہے تھے۔ ماں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایسا بینک ہے جہاں اولاد کا ہر احساس اور دکھ جمع ہو سکتا ہے، اور باپ ایک ایسا بینک ہے جہاں بنا جتائے اولاد کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی ہر دکھ اور احساس جمع ہوتا ہے، اور ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جو خالی ہونے کے باوجود اولاد کا ہر خواب پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش سے بھر جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر اور عزت کرنا سکھا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا کبھی دل نہ دکھائیں۔ اے اللہ، سب کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھ۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو صحت والی اچھی پرسکون زندگی اور آخرت عطا فرما۔ ہمارے والدین اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اپنا محبوب بنا لے۔ ہم بے حد بے قدرے ہیں، ہمیں معاف فرما دے اے اللہ۔ آمین ثم آمین۔